صدر کے خلاف آ رہا ہے، جو ایک اچھی بات ہے، لیکن جس طرح سے یہ لوگ بدمست ہاتھی بن گئے، ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، عالمی برادری کو سامنے آ کر انہیں روکنا پڑے گا، اور اس میں جو پیش رفت کرنی ہوگی وہ مسلم ممالک کو کرنی ہوگی۔ عرب ممالک اور مسلم ممالک کی طرف سے بحیثیت مجموعی جو رد عمل ہے، جو اس کا مصر کا اور سعودی عرب کا خاص طور پر، اور پھر قطر کا اور دیگر ممالک کا، وہ قابل قدر ہے، لیکن صرف موقف سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے او آئی سی کا اجلاس تو اب تک ہو جانا چاہیے تھا، ایک گریٹر سمٹ ہونی چاہیے جس میں تمام مسلم ممالک اور لائک مائنڈڈ ممالک کو شامل کیا جائے، وہ تمام ملک جنہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، چاہے ان میں یورپی ممالک ہوں، چاہے اس میں لاطینی امریکہ کے لوگ ہوں، یا پوری دنیا کے جو ملک بھی ہیں جنہوں نے اس پورے عمل میں فلسطینیوں کے موقف کی تائید کی ہے اور اسرائیل کی نسل کشی، جو اس کی طرف سے نسل کشی ہے، اس کی مذمت کی ہے، ان سب کا اجلاس بلانا چاہیے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے۔ ہم آنریبل جو پریزیڈنٹ ہیں ترکی کے، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی آمد کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی طرف سے ایک بہت ہی مضبوط موقف اس موقع پر سامنے آنا چاہیے، اور اگر یہ دو ملک ہی آپس میں طے کر لیں تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہوگا، اور ایک بڑی اسلامک سمٹ اس وقت ہنگامی طور پر بلا کر ایک مضبوط موقف دیا جانا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹرمپ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ غزہ کو خالی کروایا جائے اور وہاں پر وہ پلاٹ کاٹ کے جگہ پہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر انہیں اسرائیل سے اتنی ہی ہمدردی ہے کہ انہیں وہ پریشانی دکھتی ہے کہ وہ چھوٹی سی جگہ میں کیسے یہ صہیونی آباد ہیں، تو ہم ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں جو نقصان بھی اہل غزہ اور ویسٹ بینک اور فلسطین کے لوگوں کا ہوا ہے، جنگ کے تاوان کی صورت میں امریکہ اور اسرائیل کو اسے ادا کرنا چاہیے، اور بین الاقوامی سطح پر ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس پوری جو ری بلڈنگ ہے، اس کا خرچہ وہ لوگ برداشت کریں جنہوں نے یہ تباہی پھیلائی ہے۔ اور دوسری بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے، ایک تو اسرائیل کو وہ الاسکا میں نہیں بلکہ نیو یارک کی پیریفریز میں بسائیں، تاکہ امریکہ کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے جس نے پوری دنیا کے امن کو تاراج کیا ہوا ہے۔ ان کو اگر بہت محبت ہے اسرائیلیوں سے تو وہ نیو یارک کے دائیں بائیں یا واشنگٹن کے قریب، اور بہت سارے لوگ تو وائٹ ہاؤس میں بھی جگہ حاصل کر سکتے ہیں، اتنی جگہ تو تھوڑے بہت لوگوں کو سمونے کی وہاں بھی ہوگی، وہاں پر ان کو ایڈجسٹ کر لیں تو پوری دنیا میں امن قائم ہونے کی طرف بہت زبردست پیش رفت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب سے یہودی آباد کاری ہوئی ہے، ایک صدی سے زیادہ ہو گیا ہے، پوری دنیا میں بدامنی پھیل رہی ہے، پورا گلف جو ہے بدامنی کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے، ایک ناسور کی صورت میں اسرائیل یہاں پر مسلط ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور تمام مسلم ممالک اس میں صرف بیانات کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ آگے بڑھ کر پوری دنیا کے امن کے لیے کام کریں۔ پاکستان کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جب وہ انیشیٹ کرے گا تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کے موقف کو سراہا بھی جائے گا اور لوگ ساتھ بھی دیں گے۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ معیشت کا نام لے کر پہاڑا پڑھ کے جو ہمارا وقار ہے، جو عزت ہے، جو خود مختاری ہے، وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کہ آئی ایم ایف کا وفد آیا، آئے بات چیت کرے، لیکن آئی ایم ایف کے وفد کو یہ ایکسس دینا کہ وہ عدالت میں جائے، وہ پاکستان کے اہم اداروں میں جا کر اپنا تجزیہ کرے، معلومات حاصل کرے، یہ ہماری خود مختاری، ہماری قومی وقار کے برخلاف چیز ہے، اور حکومت اس کی مرتکب ہوئی ہے۔ انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی ادارے کو، ایک مانیٹرنگ فنڈ کو ہماری عدلیہ میں بھیجیں۔ جو عدلیہ کے مسئلے ہیں وہ ایک علیحدہ مسئلے ہیں، اس پر ہم الگ بات کریں گے، لیکن آئی ایم ایف کون ہوتا ہے کہ وہاں جائے اور چیف جسٹس تک اس کو ایکسس دیا جائے اور عدلیہ کی نگرانی کرے؟ یہ ہماری خود مختاری کے اوپر حرف ہے جو حکومت کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ جو چچا بھتیجی اشتہاروں کے ذریعے مہنگائی کم کر رہے ہیں، اور تمام اخبار اور میڈیا چینلز میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری معیشت
بہترین ہو گئی ہے, مہنگائی ختم ہو گئی ہے, تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ چینی جو 128 روپے کلو تھی وہ اب 160 روپے کلو مل رہی ہے. رمضان المبارک بالکل قریب ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گی. گندم کا بحران آئے گا اس لیے کہ پچھلی مرتبہ دھوکہ دیا پنجاب حکومت نے اور اعلان کر کے انہوں نے گندم کا ریٹ واپس لے لیا اور اس مرتبہ کوئی ریٹ ہی طے نہیں کیا. گندم کا ریٹ طے کرنا اور اس میں کسان کو سپورٹ کرنا اور پھر اس کے بعد جب یہ آٹا آئے تو آٹے میں عوام کو سپورٹ کرنا, ان دونوں جگہوں پہ سپورٹ دینا, یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. یہ صرف سبسڈی کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی مراعات کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے جو پوری دنیا میں انٹرنیشنل فوڈ سیکیورٹی کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے یہ ریٹ نہ طے کر کے گندم کے بحران کو بھی انہوں نے دعوت دے دی ہے. کپاس کی فصل کم ہوئی ہے, یارن امپورٹ ہو رہی ہے, ملیں بند ہو رہی ہیں اور گنے کے صحیح ریٹ نہیں دیے جس سے کسان برباد ہو رہا ہے. چند لوگوں کو آپ کسان کارڈ کے نام پر قرضہ کاٹ دیں اور بڑے بڑے اشتہارات ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ اخباروں میں لگوائیں اور ٹی وی چینلز میں چلوائیں. اور اب تو ماشاءاللہ اشتہار بنانا بھی یہ مشکل نہیں رہا, پہلے تو لوگ ہائر کرنے پڑتے تھے, اب پرائم منسٹر نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈلتا ہے. ان کے اربوں روپے کے اشتہارات کا بوجھ بھی پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ اور مڈل کلاس لوگ بھگتتے ہیں, غریب لوگ بھگتتے ہیں. تنخواہ داروں کے ٹیکس میں کمی نہیں کر رہا ہے. پارلیمنٹیرین نے اپنی تنخواہوں میں 300% اضافہ کر لیا اور یہ کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے. مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹے اعداد و شمار یہ پاکستان کی اصل معیشت کو ڈپکٹ نہیں کرتے اور عوام کی صورتحال چونکہ تو نہیں ہے بلکہ خراب ہے. جب آپ بجلی کی قیمت کم نہیں کر رہے, جب آپ گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھی ہوئی ہے تو ایل پی جی کی قیمت بھی بڑھا رہے ہیں, جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہے؟ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں نا, گیس ہے, بجلی ہے, پانی ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ان تمام چیزوں میں اگر پیسے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں, آٹا ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, ان کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو شہباز شریف صاحب یہ ذرا قوم کو بتائیں نا کہ قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی کم کیسے ہوتی ہے جبکہ تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی. تنخواہوں پہ تو ٹیکس لگا رہے ہیں آپ اور جو ظالمانہ ٹیکس ہے وہ کم بھی نہیں کر رہے. اس لیے یہ جھوٹے اعداد و شمار یہ صرف اپنی تسلی کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے ہو سکتے ہیں, ملکی حالات نہیں سدھار سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے. کل انہوں نے ایک طرح سے خوشخبری دینے کی کوشش کی, آئی ایم ایف سے ہم نے یہ کہا اور وہ کہا. جو آزادی اور خود مختاری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں پھر انہیں اس طرح کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ بجلی کی قیمت کم کریں, آئی ایم ایف کیا کر لے گا؟ اور یہ جو آئی ایم ایف کا یہ ڈراؤنا خواب دکھا کر آپ پوری قوم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, ایک مرتبہ اس آئی ایم ایف سے چھٹکارا پالیں, خود بخود چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن غلام ذہنیت کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. غلام ذہنیت تو آئی ایم ایف کو عدالتوں کا ایکسس دے دیتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں لازمی کمی ہونی چاہیے اور اتنی کمی ہونی چاہیے کہ جس سے عام آدمی, انڈسٹریلسٹ اور کمرشل ایکٹیویٹی کرنے والا اس کو ایک ریلیف ملے. جو لاگت ہے اس کے مطابق بجلی کی قیمت ہونی چاہیے, اضافی ٹیکسز ختم ہونے چاہیے. ابھی ایف بی آر نے کہا ہے کہ 1 ٹریلین روپیز کا شارٹ فال ہوگا. کیوں ہوگا 1 ٹریلین روپیز کا شارٹ فال؟ اس لیے ہوگا کہ کرپشن ہے. خود ایف بی آر کے محکمے میں جس میں 25,000 کے قریب ملازمین ہیں, وہاں جب 1200-1300 ارب روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے, وہ کرپشن کہ جو ٹیکسیبل آمدنی ہے وہ یہ کرپشن کی وجہ سے وصول نہیں کرتے, تو یہ 25,000 لوگوں کا بوجھ کیوں ڈھوئیں جب بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں, جب ہر طرح کے بل میں آپ پیسے لگا کر ٹیکس لگا دیتے ہیں اور آپ تنخواہوں سے وصول کر لیتے ہیں. 243 ارب روپے تو 6 مہینے میں تنخواہ دار لوگوں نے دے دی ہیں. اس میں ایف بی آر کا کیا کمال ہے؟ امپورٹ کے اوپر اب آپ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, وہاں سے وصول ہو جاتے ہیں. تو جو آپ اتنے براہ راست اور بجلی کے بلوں میں اتنے سارے ٹیکسز لگا کے وصول کر رہے ہیں تو پھر ایف بی آر کس لیے ہے؟ اس کو ہم کیوں پالیں؟ ان کے افسران کے شاہ خرچیاں جس کے لیے ابھی اللے تللے اور گاڑیاں اتنے بڑے پیمانے پر ان کو دی گئی ہیں, تو یہ پورا کرپشن کا ادارہ بنا ہوا ہے. اسی طرح ابھی نیب نے یہ کہا ہے
کہ 25,000 لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جو اپنا سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں اور دوہری شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے قوانین اس میں کیا کہتے ہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز اور ان کے قریبی جو بلڈ ریلیشن والے لوگ ہیں وہ، اسی طرح سے بیوروکریٹس اور اہم سرکاری ملازمین، ان کے لیے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد تک بھی انہیں دوہری شہریت پر پابندی ہونی چاہیے. طور پر جو جن کا کیڈر جتنا زیادہ ہے، اگر جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، میجر جنرل ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، اسی طرح سے یہ بیوروکریٹس ہیں جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ میں آتے ہیں، جو 17 گریڈ سے اوپر کے لوگ ہیں، ان سب کے پاس قومی راز ہوتے ہیں. جب ان کے سٹیکس اور ان کے بچوں کے سٹیک وہاں پر ہوتے ہیں تو یہ قومی وقار کا سودا کرتے ہیں. ان پر پابندی ہونی چاہیے کہ ان کو ملازمت ختم ہونے کے بھی 10 سال بعد تک باہر جانے پر پابندی ہونی چاہیے، دوہری شہریت پر پابندی ہونی چاہیے. لیکن یہاں سب کھلا کھاتا چل رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری قوم وہ مشکل حالات میں سفر کرتی ہے. اور پھر یہی لوگ، ان کو شہریتیں بھی ملتی ہیں انہی میں سے سیاسی بنیادوں پر، ان کو سفارتکاری میں بھی شامل کر دیا جاتا ہے، سفیر بھی مختلف جگہوں کا لگا دیا جاتا ہے، اور یہی پھر پاکستان کے دیگر محکموں میں ہمارے کلیجے پر مونگ بھی ڈلتے ہیں، مختلف جگہوں پر آ کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مافیائی نظام ہے جو ہم پر مسلط ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستانی قوم کی آزادی اور خود مختاری جس چیز پہ بھی اس پر حرف آتا ہے اس کو روکنا پڑے گا. میں ایک اہم مسئلہ جو اس وقت شہر کراچی میں موجود ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. سب سے پہلے تو اس کی آبادی کھا گئے، اس کی نمائندگی اور اس کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے. صورتحال یہ ہے کہ 1.5 مہینے میں 104 لوگ ڈمپرز اور لوڈرز کے نیچے آ کر جان دے چکے ہیں. 17واں سال ہے پیپلز پارٹی کی لگاتار حکومت کا. یہ حکومت روڈ سیفٹی جو ایکٹ ہے، قانون ہے، اور موٹر وہیکل قانون، اس پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہی، اور مافیاز مسلط ہیں. پورے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہے. 16 سال میں 300 بسیں دی ہیں انہوں نے صرف شہر کراچی کو گورنمنٹ کی، اور اس کے لیے بھی جتنی بسوں کی قیمت نہیں اس سے زیادہ کے اشتہار چلائے ہیں. جو لائنز وہاں پر بن رہی ہیں پورا شہر اجڑا ہوا. یہ سب لوگ جاتے ہیں، امیر العظیم صاحب، لیاقت صاحب، یہ سلمان صاحب، قیصر صاحب، یہ جب جاتے ہیں اور آ کر پھر یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس شہر کراچی کے ساتھ ان ظالموں نے کیا سلوک کیا ہے. اصل میں جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مسلط کیا گیا ہے، تو جن لوگوں نے یہ مسلط کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. پورا سسٹم وہاں چل رہا ہے اور اس سسٹم کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کراچی بدحال ہے، تباہ حال ہے. جا کر تاجروں سے میٹنگیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو مسلط شدہ لوگ ہیں جنہیں فارم 47 کی بنیاد پر قبضہ کر کے دیا گیا ہے، وہاں کا میئر قبضہ کر کے دیا گیا ہے، وہاں عام انتخابات میں قبضہ، قومی سیٹیں، قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دی گئی ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو اب تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں. اسی طرح گرین لائن ہے، اس کو تو میرے خیال ہے 10 سال سے زیادہ، 15 سال ہونے والے ہیں. ہم بنا سکتے ہیں، اسلام آباد میں بنایا ہے نا انڈر پاس، اچھی بات ہے بنایا ہے. لاہور میں چیز بن جاتی ہے تو سب خوشی ہوتے ہیں نا، سارے اختلافات کے باوجود. لیکن اس شہر کراچی نے قصور کیا کیا ہے؟ ہم لاہور میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کا تحفظ کرو، اور آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہاں حکومت نے دن کے وقت میں 3,500 وہیکلز کو، جو ہیوی وہیکلز ہیں، ان کو الاؤ کر دیا ہے. اور اس بنیاد پر کہ یہ کچرا اٹھانے والے لوگ ہیں یا اور یہ پیٹرول اور میڈیسن دینے والے جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو ہم الاؤ کر رہے ہیں. یہ 3,500 جب لوڈر اور ڈمپر اور یہ سب چیزیں جب چلیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں مزید کتنی جانیں جائیں گی. نہ وہاں لوکل پولیسنگ ہے، نہ وہاں پر ٹریفک پولیس میں لوکل لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جب بات کرو تو لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان سب کا ہے. کراچی منی پاکستان ہے، اس میں پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ رہتے ہیں. جب کراچی کے لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس لیے اس کو لسانی رنگ دے کر تقسیم نہ کیا جائے.
اس کو مہاجر پختون جھگڑا بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو مہاجر سندھی تنازع کی کوشش نہ کی جائے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ. لیکن کراچی میں رہنے والا چاہے مہاجر ہو یا سندھی، پختون ہو یا پنجابی، بلوچ ہو یا سرائکی، کشمیری ہو یا ہزارے وال، پورا پاکستان وہاں رہتا ہے، بلتی رہتے ہیں، گلگت کے لوگ رہتے ہیں. تو ان سب لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے اوپر یہ مافیاز مسلط ہیں، نااہل بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں اور قبضہ گیر بھی ہیں، اور 70-80% بھتے کا ریٹ ہے اس وقت. اور پھر بڑے بڑے لوگ جا کر کہتے ہیں سسٹم کام کر. سسٹم کو قائم کیا کس نے ہے؟ مسلط کیا کس نے ہے؟ جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں وہی مسلط کرنے والے ہیں. لہذا شہر کراچی کے لوگوں کو یہ ریلیف ملنا چاہیے، اس کو اسپیشل وہاں پر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. کراچی ان گئے گزرے حالات میں بھی 50% سے زیادہ اس وقت پاکستان کی معیشت میں ایکسپورٹ 50% سے زیادہ کر رہا ہے، ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ریونیو میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر اس کو ذرا سا ڈیولپ کریں گے تو پورا پاکستان آگے بڑھے گا. اس لیے ہم یہ مطالبہ وہاں کی حکومت سے بھی کرتے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، ان کی مشترکہ حکومت ہے، پلس ایم کیو ایم، اور میں تو کہتا ہوں پورے پی ڈی ایم کی حکومت ہے. اس لیے کہ جب 26ویں ترمیم کرنی ہوتی ہے تو یہ پی ڈی ایم ایک ہوتی ہے، اپنے صدر کے ساتھ مل کر ترمیم کرواتے ہیں. سب رسپانسبل ہیں جنہوں نے رجیم چینج کی اور جو اب حکومت میں موجود ہیں. اس لیے پورے پاکستان کے حالات جو کچھ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کل ہم نے اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کے ایک بڑے جرگے سے گفتگو کی، وہاں کے حالات کو جانا تو ہمیں اندازہ ہوا، پہلے بھی ہم آتے جاتے ہیں، کہ کتنے بدترین حالات میں ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت وہاں کے لوگ موجود ہیں. جانوں کا خطرہ ہے، فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، عام لوگوں کا حال برا ہے. بلوچستان دہائی دے رہا ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پیاروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگ لائنیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں جب کسی کی لاش ملتی ہے کہ کہیں ہمارا پیارا تو نہیں ہے. ایسے حالات میں آپ کیسے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس پورے ملک میں بحرانی صورت سے نکلنے کا طریقہ آئین کی بالادستی ہے. تمام اداروں کا اپنی آئین کی حدود میں کام کرنا ہے، اور پاکستان کو ایک قانون اور ضابطے کے تحت چلانا ہے، نہ یہ کہ اپنی مرضی کے جج اور اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کی پارلیمنٹ. اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اس میں کیا شک ہے؟ نہ صرف یہ ہے کہ کولیپس ہو گیا ہے، ہونے کی طرف جا رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا، ظاہر عدلیہ ہے، ہم جیسے تیسے بھی ہیں، کیس تو ہم وہیں کرتے ہیں نا، ہم بغاوت تو نہیں کریں گے نا، ہم انارکی تو نہیں پھیلائیں گے. لیکن اس عدلیہ کا حال اس پورے حکمران طبقے نے یہ کیا ہے. اپنی مرضی کے جج لگاؤ، اپنی مرضی کی سینیورٹی کا مسئلہ لے آؤ، اپنی مرضی کی مدت طے کر لو، اور اپنے مفاد کے لیے آپ پورے عدلیہ کے نظام کو درہم برہم کر دو. اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ عدلیہ تقسیم ہو گئی ہے. ججز میں جب تک سپریم کورٹ کے ججوں میں تقسیم ہو جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تقسیم ہو جائیں، دیگر ہائی کورٹس کے جج تقسیم ہو جائیں، تو انصاف کس کو ملے گا؟ اس لیے واقعتاً یہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جو حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں اور اقدامات ہیں، یہ پاکستان میں عدالتی نظام کو مزید برباد اور تباہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ.